کرامانی نہایت اضطراب کے عالم اس عالیشان آفس کے ویٹنگ ایریا میں ٹہل رہا تھا، جہاں وہ ایک آخری امید کے تحت لون کے لیے آیا تھا۔ اس کمپنی کے مالک سے ماضی میں اس کی تھوڑی علیق سلیق رہی تھی، اس لیے اس نے اپنی ڈوبتی قسمت آزمانے کی آخری کوشش کی۔ مسٹر کرمانی لڑکی کے پکارنے پر وہ رخ کر پلٹا۔ اب آپ سر سے مل سکتے ہیں۔ اس کی طرف سے گرین سگنل ملتے ہی کرمانی فوری طور پر آگے بڑھا اور ایک چوڑی راہداری میں بنے کمرے کا دھندلا کانچ کا دروازہ کھول کر روم میں داخل ہوا۔ گڈ آفٹرنون مسٹر سلمان، وہ خود پر مصنوعی اخلاقیات طاری کرتا آ گیا۔ سنگل کرسی پر بیٹھے شخص نے ہم کہنے پر اتفاق کیا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میرے بارے میں سب پتہ چل ہی گیا ہوگا، پھر چاہے میری ڈائیورس ہو یا بزنس لاس کی بات۔ انداز میں اس کے اپنے لیے دکھ تھا۔ میں کوئی لمبی چوڑی بات کر کے آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، بس اتنا کہوں گا کہ اب آپ ہی میری آخری امید ہیں۔ ہاشمی گروپس کے پروجیکٹ کے آسرے پر میں نے سب جگہ سے بہت لون لے لیا تھا۔ پروجیکٹ تو ملا نہیں، لیکن اس کے پیچھے میرا برسوں کی محنت سے بنایا گیا کاروبار تباہ ہو گیا ہے۔ تقریباً ساری فیکٹریز بک گئی اور گھر بھی عنقریب ہاتھ سے جانے والا ہے۔ اگر آپ میری تھوڑی فائنینشیل ہیلپ کر دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ میں سب سیٹل ہوتے ہی آپ کی پائی چکا دوں گا۔ یہ وہی ظفر کرمانی تھا جس کا لہجہ کبھی تکبر سے خالی نہیں ہوتا تھا اور آج منہ کے بل زمین پر آ گیا تھا۔ پروجیکٹ ہاتھ سے جانے سے جو حال ساحل کا ہو سکتا تھا، کرمانی کا حال اس سے بھی بدتر ہو گیا تھا۔ کتنا ظلم ہو گیا ایک معصوم جان پر۔ وہ سنگل کرسی جس کی پشت ابھی تک کرمانی کی جانب تھی، وہ اچانک گھومی اور اس پر بیٹھے ساحل کو دیکھا۔ کرمانی دنگ رہ گیا۔ وہی ساحل جو انتقام کی ضد باندھ کر دوسروں کو برباد کرنے والوں میں سے نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی ٹھنڈے دماغ کو حاضر رکھ کر ہاری ہوئی بازی جیتنا جانتا تھا۔ تم یہاں، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ ہاں، اللہ کے فضل و کرم اور تمہاری بے وقوفیوں کی بدولت الحمدللہ سلیمان رضوی سے میں نے یہ کمپنی بھی خرید لی ہے، اس نے اطمینان سے اعتراف کیا، جبکہ یہ خیال کرمانی کے تن بدن میں آگ لگا گیا کہ کچھ دیر قبل اس نے انجانے میں ساحل کے سامنے عاجزی سے عرضی پیش کی تھی۔ ویسے تمہاری طلاق اور بزنس تباہ ہونے کا سن کا افسوس ہوا، لیکن وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے رکا، ساتھ ہی ساتھ مزہ بھی آیا، بڑی کمینی سی خوشی ہوئی۔ ساحل کا پر اطمینان مسکراتا ہوا انداز سیدھا آگ لگانے والا تھا، جس نے کرمانی کو سر تا پا جھلسا دیا۔ بری بات دوسروں کی بربادی پر خوش ہونا اچھی بات نہیں ہوتی ساحل، اللہ پاک معافی۔ اگلے ہی پل ساحل نے ایک معصوم بچے کی مانند مصنوعی اعتراف کرتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر اللہ سے معافی مانگی، جبکہ کرمانی کو اس کی باتیں اور حرکات زہر لگ رہی تھی۔ خیر، بہت ہو گیا جلنا جلانا، چلو اب تھوڑی سیریس بات کر لیتے ہیں۔ کتنا لون چاہیے اور شیورٹی میں کیا رکھو گے؟ ساحل نے سنجیدہ ہوتے ہوئے ٹیبل پر رکھا کافی کا مگ اٹھایا اور کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے اسے کافی پینے لگا۔ اس کے سفید مگ پر سیاہ رنگ سے واضح لکھا ہوا تھا، ایکٹ لائک اے فول، تھنک لائک اے پلیئر، یعنی برتاؤ ظاہر کرو ایک بیوقوف کی طرح اور سوچو ایک کھلاڑی کی طرح، تاکہ دنیا وقت سے پہلے تمہارے پینترے جان کر تمہیں ہرائے نہیں، بلکہ تمہاری بیوقوفی دیکھتے ہوئے اوور کانفیڈنس ہو کر خود ہار جائے۔ تم چاہو تو لون لینے کے لیے فروا کو اپنا ضمانتی بنا سکتے ہو، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ ساحل مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے دوبارہ سیدھا ہوا، فروا کی ضمانت کون لے گا؟ انداز بظاہر فکر مند لیکن در حقیقت طنزیہ تھا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر اور تیرے احسان پر، کرمانی نے دانت پیس کر کہا اور تیزی کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ سیم ٹو یو برو۔ ساحل نے بھی پیچھے شرارتاً آواز لگائی جو کمرے سے نکلتے کرمانی کے کان میں پڑ گئی تھی۔ رسیں جل گئی مگر بل گئے نہیں۔ ساحل نے بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ کافی کا مگ لبوں سے لگایا۔ سر اچانک زوردف کہتے ہوئے روم میں آئی تو وہ بھی اس کے جانب متوجہ ہوا جو کافی گھبرائی لگ رہی تھی۔ سر، وہ جو ہماری DHA والی فیکٹری، وہ فیکٹری اب ہماری نہیں ہے زہرف، وہ تیزی سے بولتی ہوئی ٹیبل کی جانب آئی تھی، جب ساحل بیچ میں بول پڑا۔ میں آپ کو بتانے گیا تھا کہ وہ فیکٹری میں نے اپنے کزن کے نام کر دی ہے۔ اب ہمارا اس فیکٹری سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور الحمدللہ اب ہمارے پاس اتنی فیکٹریز ہیں کہ اسی کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے سنجیدگی سے مزید وضاحت کی۔ اس فیکٹری کے ذکر پر پھر اسے حالہ کی چال بازیاں یاد آ گئی تھی جو انہوں نے اسے حاصل کرنے کے لیے کی تھی۔ سوری سر، مجھے پتہ نہیں تھا، وہ شرمندہ ہوئی۔
کوئی بات نہیں، ویسے کیا بتا رہی تھی آپ اس بارے میں؟ اس نے یوں ہی پوچھ لیا۔ سر، کچھ ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے کچھ دیر پہلے وہاں بہت برا شارٹ سرکٹ ہوا ہے، جس کی وجہ سے تقریباً پوری فیکٹری جل گئی ہے اور وہاں موجود لاکھوں کا سامان تباہ ہو گیا ہے۔ یہ اطلاع ساحل پر بجلی کی مانند گری تھی، جس سے سن کر وہ اپنی جگہ پر دنگ رہ گیا۔ دینے والے کا کچھ نہیں بگڑا تھا، چھیننے والے چھینکار بھی نامراد رہ گئے تھے۔ جن ہاتھوں سے دیا تھا ان میں آج پہلے سے بھی زیادہ تھا، جن ہاتھوں نے لوٹا تھا وہ خالی ہاتھ رہ گئے تھے۔ سیانی ٹھیک کہتے ہیں کہ جو چلا جائے اس پر غم نہ کرو، اللہ اور دے گا، اور اللہ دیتا بھی ہے ان کو جو خود دینے والے میں سے ہوتے ہیں، ان کو جو اس کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں، جبکہ چھیننے والوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ سوری، ہی از نو مور۔ معذرت، اب یہ کھڑی لڑکی ششدر رہ گئی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر سامنے کھڑی لڑکی ششدر رہ گئی۔ پاس سے گزرتی امرین نے جب یہ اجنبی مردانہ آواز سنی تو وہ بھی متعجب سے لیونگ روم میں آگے، جہاں دیوار پر نصب ایل ڈی آن چھوڑ کر ساحل خود کہیں غائب ہو گیا تھا۔ اسی ایل ڈی ای پر ہاسپٹل کا وہ دلسوز منظر چل رہا تھا، جہاں ڈاکٹر نے کسی کی موت کی اطلاع دی تھی۔ کتنی بار ان کو کہا ہے کہ بلا وجہ ٹی وی آن مت چھوڑا کرے۔ امرین نے بڑبڑاتے ہوئے کانچ کی ٹیبل پر سے ریموٹ اٹھا کر ایل ای ڈی آف کر دی۔ امرین جلدی اور اچانک وہاں ساحل آ پہنچا۔ کیا ہوا؟ سب بخیر ہے؟ وہ بھی متعجب ہوئی ہیں۔ ارے آؤ تو صحیح۔ ساحل اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لیے چل پڑا، لیکن چلتی امرین کو ساحل نے کوئی جواب نہیں دیا اور اسے لے کر سیدھا بیڈ روم میں آ گیا۔ تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے ٹیبل پر رکھے لیپ ٹاپ کی جانب اشارہ کیا۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ کچھ تو بتائیے۔ وہ سخت الجھن کا شکار تھی۔ خود جا کر دیکھ لو، اس نے سہولے سے کہا تو حیران پریشان سی امرین آگے بڑھی، اور جب وہ گھوم کر ٹیبل کی دوسری جانب پہنچی تو لیپ ٹاپ اسکرین پر دیکھ کر بلال اس کے لبوں سے نکلا۔ کیسی ہو امرین اپی؟ دوسری جانب ویڈیو کال پر موجود جوان نے مسکراتے ہوئے پوچھا، جو اور کوئی نہیں امرین کا وہی تھا جس کی جان پولیس سے بچانے کے لیے وہ اتنا سب کرنے پر راضی ہوئی تھی۔ ساحل بھی تب تک قریب آ چکا تھا اور اس نے سکتے کے عالم میں کھڑی امرین کو تھام کر صوفے پر بٹھا لیا۔ تم کیسے ہو بلال؟ کہاں رہ رہے ہو؟ وہ بے تابی سے لیپ ٹاپ اسکرین کے نزدیک آ گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے بھائی کو اسکرین سے باہر کھینچ لے۔ آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں الحمدللہ، اتنی خوش ہوں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے انداز میں بے ساختہ تشکر جھلکا۔ تم کہاں ہو اور یہاں کب آؤ گے؟ پتہ ہے مجھے کتنی فکر ہوتی ہے تمہاری۔ اس کی آنکھیں جھلکنے کو بے تاب تھی۔ میں دبئی میں ہوں آپی، یہاں ایک ریسٹورنٹ میں رہ رہا ہوں۔ آپ سے کنٹیکٹ کرنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا، لیکن شاہ رخ بھائی سے بات ہوتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کی شادی کر دی ہے۔ میں نے پاکستان آنا چاہا، مگر انہوں نے ڈرا دیا کہ پولیس مجھے ڈھونڈ رہی ہے اور آپ کے سسرال والوں کو بھی میرے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ اگر میں نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے آپ کے سسرال میں مسئلے ہو جائیں، اس لیے میں چپ چاپ نہیں رہتا رہا۔ بلال کی بات سے اسے اندازہ ہوا کہ وہ لوگ دونوں بہن بھائیوں کے ساتھ ڈبل پالیسی کھیلتے رہے تھے۔ لیکن اچانک یہاں مجھے ایک شخص ملا۔ اس نے بتایا کہ اسے ساحل مجتبیٰ یعنی میرے بہنوئی نے خاص طور پر مجھے ڈھونڈنے بھیجا ہے اور میں انہی کے ساتھ کچھ دن میں پاکستان آ رہا ہوں آپی۔ ساحل بھائی نے بھی کہا ہے کہ اب مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب سنبھال لیں گے۔ اس نے سادگی سے بتایا تو امرین نے بے ساختہ اپنے پہلو میں بیٹھے ساحل کی جانب دیکھا، جو نظریں ملنے پر وہ تصدیقی انداز میں مسکرا دیا۔ میں ڈیوٹی پر ہوں آپی، زیادہ بات نہیں کر سکتا، لیکن انشاءاللہ میں جلد وہاں آ رہا ہوں۔ جلدی آنا، میں انتظار کروں گی۔ اس نے بھی محبت سے جواب دیا اور پھر رابطہ منقطع ہو گیا۔ اب تسلی ہو گئی تمہاری؟ ساحل نے پوچھتے ہوئے لیپ ٹاپ اسکرین نیچے کر کے اسے بند کر دیا۔ میں نے اپنے ایک امپلائی کو وہاں بھیجا ہوا تھا بلال کی تلاش میں، اب وہ اسے مل گیا ہے۔ کچھ دنوں تک وہ پاکستان آ جائے گا اور اگر وہ چاہے گا تو میں دوبارہ دبئی میں اس کے لیے کسی اچھی جاب کا انتظام کروا دوں گا۔ وہ خود ہی تفصیل بتانے لگا۔ اور آپ اتنا سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بغور اسے دیکھتی تھی، کیونکہ میں اپنی اس رب البیت کو ہر لحاظ سے خوش اور مطمئن دیکھنا چاہتا ہوں، جس نے مجھے اور میرے بچوں کو دل سے لگا کر سنبھالا ہوا ہے۔ ساحل نے کہتے اس کی نم آنکھوں کو صاف کیا۔ وہ پہلے تو محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر بھی ساتھ اس کے سینے سے لگ گئی۔ ساحل نے بھی اس کے گرد بازو حمل کر لیے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ شاید میں پوری زندگی لٹا کر بھی اپنی محبت کا بدلہ نہیں چکا سکوں گی۔ وہ اس کے سینے سے لگی شدت جذبات سے چور تھی۔ محبت کوئی احسان تھوڑی ہے کہ جس کا بدلہ چکایا جائے۔ محبت تو بس محبت ہوتی ہے، جسے خلوص دل سے قبول کر کے اس کی قدر کر لینا ہی سب سے بہترین بدلہ ہوتا ہے۔ اس نے بھی محبت سے جواب دیتے ہوئے اس کے بالوں میں بوسہ دیا، جس کی سرشاری اس کی روح تک میں اتر گئی۔
ٹک 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 آدھے کھلے دروازے پر ہلکی سے دستک ہوئی. آ جاؤ, ساحل نے جواب دیا. امرین بھی اس سے الگ ہوگی. دوسری جانب سے منزہ اور ماہر اندر آئے, جنہوں نے ویسے ہی لاش کی مانند ساحل کا گٹار پکڑا ہوا تھا. اس طرح آتا دیکھ دونوں بے ساختہ ہنس دیے. پاپا چلیے نا, گٹار بجا کر گانا گاتے ہیں. ماہر نے قریب رہ کر فرمائش کی. کہ تم لوگوں کو آج کل کچھ زیادہ ہی چسکا نہیں لگ گیا گٹار کا؟ ساحل نے مصنوعی انداز میں آنکھیں سکڑ کر دونوں کو اپنے قریب کیا. مزہ آتا ہے نا بابا. منزہ نے کچھ ایسا کیا کہ ساحل انکار نہ کر سکا. اچھا ٹھیک ہے, لیکن اس بار گانا آپ کی مما گائیں گی. ساحل نے اس کے ہاتھ سے گٹار لیا. نہیں بھائی, مجھے گانا بانا نہیں آتا. امرین نے پہلے ہی دامن بچایا. اس دن گایا تھا نا تم نے جھوٹی. ساحل نے جٹ سے یاد دلائے. وہ تو ایسے ہی گا لیا تھا, وہ تھوڑی تھا, اتنا کوئی خاص تھوڑی تھا. وہ ٹال مٹول کرنے لگی. ہاں تو ابھی بھی ویسے ہی گا لو. ہاں نا مما پلیز. تینوں کے اصرار کے آگے وہ بری طرح پھنس گئی تھی. چلو میں سٹارٹ کرتا ہوں, تم ساتھ دینا. ساحل نے کہتے ہوئے امرین کو گٹار پکڑایا اور پھر پیچھے سے اس کے گرد بازو حمال کر کے گٹار پکڑ لیا. بڑے سے ڈبل صوفے پر بیٹھے ساحل کے آگے امرین بیٹھی تھی اور ساحل نے امرین سفید گٹار کو پکڑا ہوا تھا, جبکہ ماہر اور منزہ بچی ہوئی جگہ پر آڈینس بن کر بیٹھ گئے تھے. ساحل نے گٹار کے تار چھیڑے جسے خوبصورت دھن برآمد ہوا. آہستگی سے گنگنانے لگا. تم ہی دیکھو نا یہ کیا ہو گیا, تمہارا ہوں میں اور تم میری. ساحل نے گٹار بجاتے ہوئے گمبھیر انداز میں گایا, جبکہ کان کے قریب بے حد قریب ہونے کے باعث امرین کو اس کی سانسیں اور آواز سیدھا دل میں اترتے محسوس ہوئی. امرین نے بھی پورے دل سے اس کا ساتھ دیا. دونوں ایک دوسرے میں جیسے کھو سے گئے تھے اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. اکثر ایک دوسرے کی قربت میں وہ دیگر دنیا کو فراموش کر جاتے تھے, جیسے ابھی ماہر منزہ کو کر گئے تھے جو اپنی باری کی منتظر تھی. پاپا ہماری لائن کب آئے گی اس سانگ میں؟ ماہر نے معصومیت سے پوچھا تو دونوں ان کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بے ساختہ ہنس پڑے. چلیے اب وہ والا سانگ گاتے ہیں جس میں ماہر اور منزہ کی بھی لائنز ہیں. امرین نے دونوں کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے پاس کھینچا اور پھر بہت دیر تک ان چاروں کی محفل یوں ہی جمی رہی, جسے کھڑکی سے باہر موجود چاند اور تارے بھی محبت پاش نظروں سے دیکھ کر مسکرا دیے. اگلی صبح طلوع ہو کر دوپہر سے عاملی معمول کے مطابق جاری ساری تھی. امرین موبائل میں کوئی نمبر ڈال کرتے کان سے لگا کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی. جی رب البیت, دوسری بیل پر ہی کال ریسیو ہوگی. کیا کر رہے ہیں آپ سے بات؟ اچھا تو پھر ایک کام کی بات بھی سنیے, میں آج خود مٹر پلاؤ بنا ہے, آپ تھوڑی دیر تک گھر آ جائیے, ساتھ کھانا کھاتے ہیں. وہ سر بات پڑائی. زبردست, لیکن جان میں ابھی نہیں آ سکتا, ابھی 1 گھنٹے میں میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے, تو میرے لیے رکھ دینا, میں رات کو کھا لوں گا. اپنی سنگل کرسی پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ آپریٹ کرتے ساحل نے سادگی سے جواب دیا. رات تک ٹھنڈا ہو جائے گا, تب وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا. تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے نا, اس نے اصرار کیا. کوئی بات نہیں, تمہارے ہاتھ کا بنا کھانا چاہے میں ابھی کھاؤں یا 2 دن بعد ہمیشہ ہی اچھا لگتا ہے. اس نے پیار سے بات بنائی. وہ ہفتے سے خاموش ہو گئی. اصل میں آج وہ میٹنگ ہے, یہ ہم بہت ٹائم سے ارینج کرنا چاہ رہے تھے. فائنلی آج جا کر کلائنٹ نے ٹائم ملا ہے. ابھی آفس گھر آنے میں, گھر سے پھر واپس آفس آنے میں مجھے بہت وقت لگ جائے گا. سمجھ ہی ہونا جانم, وہ تحمل سے سمجھانے لگا. جی, بجھا ہوا جواب آیا. رات کو ہم سب ڈنر ساتھ کریں گے, ٹھیک ہے, لیکن فی الحال آپ بھی لنچ میں کچھ کھا لیجئے گا. ایسا نہ ہو میٹنگ کے چکر میں بھوکے پیاسے ہی گھومتے رہے. اس نے فکر مندی سے تاکید کی. جو حکم سرکار, پرشوق فرمانبرداری سے جواب ملا اور پھر رابطہ منقطع ہو گیا. امرین کچھ دیر بجھے دل کے ساتھ یوں ہی بیٹھ رہی. اس نے بہت دل سے آج ساحل کا فیوریٹ لنچ تیار کیا تھا, لیکن فی الحال وہی اس سے محروم رہ گیا تھا. ایک کامیاب انسان کی زندگی اتنی بھی آسان نہیں ہوتی جتنی نظر آتی ہے. اکثر بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے اسے چھوٹی چھوٹی خوشیاں قربان کرنی پڑتی ہیں, تب جا کر کہیں وہ کامیابی کا زینہ چڑھتا ہے. ساحل کے انتھک محنت سے وہ بخوبی واقف تھی اور اسی لیے دل سے اس کی قدر بھی کرتی تھی کہ اسے پورا آرام اور سکون دے سکے, جو اپنے دن رات بچوں اور بیوی کو ہر آسائش دینے کے لیے ہلکان رہتا تھا. یہ ہے سب سوچتے ہوئے اچانک کسی خیال کے تحت آنکھیں چمک اٹھی. اسی لمحے میں ایک ترکیب سوجی اور اگلے ہی پل وہ اس پر عمل کرنے کے لیے پرجوشی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی. آدھے گھنٹے بعد شروع ہونے والی میٹنگ کے حوالے سے کچھ اہم پوائنٹس ساحل اس وقت کراس چیک کر رہا تھا, تبھی اس کے ٹیبل پر پڑا پٹ سے الباج اٹھا. ہیلو, اس نے فائل پر نظر مرکوز رکھے ہی ریسیور کان سے لگایا. سر, مس فروا خلیل آپ سے ملنا چاہتی ہیں. ریسیپشنسٹ کی بات نے اسے حیران کر دیا اور پین پکڑے تیزی سے اس کا چلتا ہاتھ ساکت بھیج دو. اگلے پل نرم ہوتے ہوئے اس نے ریسیور واپس رکھ دیا. اس نے کانچ کی میز پر کھلی فائل بند کی, کیونکہ اب ذہن میں خیالات کی آندھی چلنا شروع ہو گئی تھی کہ فروا یہاں کیوں آئی ہے. وہ اپنی کرسی پر سے اٹھ کر وہاں ٹہلنے لگا تھا. تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی. کم ان.
اس نے ایک جگہ رکا، اجازت دی، آہستہ سے دروازہ دھکیل کر فروا اندر آئی، جس نے سفید اسکن ٹائٹ جینز کے ساتھ شارٹ ریڈ کرتی پہنی ہوئی تھی اور اسٹیپ کٹنگ بال کھلے ہوئے تھے اور ایک ہاتھ سے کندھے پر لگتے پرس کی بیلٹ تھامی ہوئی تھی۔ کیسے ہو ساحل؟ خلاف معمول اس کا لہجہ نہایت نرم تھا۔ الحمدللہ ارب پتی بزنس مین کی لسٹ میں ہوں۔ اس کے پر اطمینان میں واضح طرز تھا، جیسے وہ بہو بیچ پام گئی مگر کچھ نہ بولی۔ تم بتاؤ یہاں کا راستہ کیسے یاد آ گیا؟ اس نے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں پھنسائے ہوئے سیدھا اثر سوال کیا۔ میں نے کرمانی سے ڈیورس لے لی ہے۔ وہ بھی بنا وقت برباد کیے دھیرے سے اصلی بات پر آ گئی۔ اچھا کیوں؟ وہ انجان بنا۔ بس مجھے اندازہ ہو گیا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے مجھے بہلا پھسلا کر تم سے بدظن کر دیا تھا، مگر اب مجھے احساس ہوا میں نے غلطی کر دی ہے۔ مجھے تمہیں اور بچوں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ اس نے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے جواب دیا تو ساحل دل ہی دل میں ہنس پڑا، کیونکہ اسے اصل بات معلوم تھی۔ تو 3 سال لگے تمہیں احساس ہونے میں، اسے بھی کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ہاں لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دیر آئے درست آئے۔ اس نے کہاوت کے ڈر اپنی بات کو سہارا دینے کی ناکام کوشش کی۔ اب کیا درست ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ انجان بنتے ہوئے اسے خرید رہا تھا۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، ہم دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ ذہنی طور پر تیار ہونے کے باوجود ساحل اس کی جرأت پر حیران ہوا تھا۔ لیکن میں دوسری شادی کر چکا ہوں، اس نے جیسے یاد دلایا۔ ہاں تو اسے طلاق دے دو، ویسے بھی بچوں کی سگی ماں تو میں ہوں۔ اس نے آرام سے مشورہ دیا۔ اور یہ بات تمہیں 3 سال بعد یاد آئی ہے؟ تب کہاں تھی تمہاری ممتا جب تم نے پریگننسی کا پتہ چلتے ہی ابارشن کی بات کی تھی؟ بچوں کو آیا کے حوالے کر کے بھول جاتی تھی جب کرمانی سے شادی کرنے کے لیے انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ بچوں پر بات آتے ہی وہ بھی کافی تلخ ہوا۔ اپنے اوپر گزری وہ معاف کر سکتا تھا، مگر اپنوں پر گزری اذیت کا بدلہ وہ کبھی نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ سب نادانی میں ہوئی غلطیاں تھیں، لیکن اب میری سمجھ میں آ گیا ہے۔ اس نے کمزور انداز میں بات بنانی چاہی۔ سمجھ میں ہی تو نہیں آیا تمہاری؟ سمجھ میں آ گیا ہوتا تو تھالی کے بینگن کی طرح ادھر ادھر لڑکنا بند کر کے ایک باوفا عورت کی طرح عزت سے کسی ایک کی ہو گئی ہوتی۔ وہ بھی لحاظ مربت چھوڑ چکا تھا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، سب سچی بات کر رہا ہوں۔ وہ چند قدم آ گیا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کامیاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف کامیاب لوگوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے لوگ اسی لیے کسی ایک کے ہو کر نہیں رہ پاتے کہ کامیابی بھی ہمیشہ کسی ایک کے پاس نہیں رہتی۔ کل کرمانی مجھ سے زیادہ کامیاب تھا تو تم اس کے پاس چلے گئی، اور آج وہ سب ہار گیا ہے تو تم دوبارہ میرے پاس آئی۔ اسی طرح اگر کل میں پھر زوال کا شکار ہو گیا تو تم کسی اور کے پاس چلی جاؤ گی۔ اس نے لفظوں کے آئینے میں اسے حقیقی چہرہ دکھایا۔ ایسا نہیں ہے، اس نے نفی کی۔ ایسا ہی ہے، پر بس سو پھر ایسا ہی ہے۔ اس نے بھی اپنی بات پر زور دیا۔ تم جیسی مٹھی پر عورتوں کی وجہ سے عورت ذات بدنام ہو جاتی ہے کہ عورت صرف کامیاب مرد پر ہاتھ رکھتی ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ایک باوفا عورت جب نبھانے پر آتی ہے تو کامیابی یا ناکامی، لاڈ یا بے روحی نہیں دیکھتی، بس نبھاتی چلی جاتی ہے، بالکل امرین کی طرح۔ اس کے انداز میں امرین کے لیے بے پناہ عزت اور محبت جھلکی، جو فروا کو بے حد ناگوار گزری۔ تو اب تم معمولی لڑکی کو مجھ پر پھونکے دو گے، مجھ پر جسے تم نے خود پسند کر کے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ اس نے تیش کے عالم میں شہادت کی انگلی خود کا موازنہ امرین سے کیا جانا اپنی توہین معلوم ہوا۔ انسان اکثر غلط چیزیں پسند کر بیٹھتا ہے، اور وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں، میری بیوی اور میرے بچوں کی ماں ہے، جس نے صرف اچھے ہی نہیں برے حالات میں بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ساتھ ہی اس نے امرین کی وکالت کی، وہ برہمی کے عالم میں اسے دیکھا رہ گئی جو ایک وقت میں اس کے حسن کا دیوانہ تھا، مگر آج یہ حسن بھی اس پر کوئی جادو نہیں چلا رہا تھا۔ اور تمہیں کم از کم اپنے انسانیت کے ناطے مخلصانہ مشورہ دوں گا، فروا کے اور کسی کا نہ صحیح تو کم از کم اپنے عورت ہونے کے رتبے کا ہی لحاظ کر، اور کسی ایک کی ہو کر وفا نبھا لو، یقین جانو سکون میں آ جاؤ گی۔ اس کے انداز میں کوئی طنز نہیں تھا۔ ہاں تو اب میں پھر سے صرف تمہاری ہونے کے لیے تیار ہوں، اپنا لو مجھے۔ فروا نے اچانک آگے بڑھ کر دیوانہ وار اس کی چرت بوجھ لی تو پل بھر کو وہ بھی سٹپٹایا۔ لیکن اب میں تمہارا نہیں ہوں، میں صرف امرین کا ہوں۔ پیچھے ہٹو، ساحل نے اس کے ہاتھ ہٹانے چاہے۔ اس کی گرفت بہت سخت تھی۔ نہیں، یاد کرو ساحل، ایک وقت تھا جب تم مجھ سے کتنی محبت کرتے تھے، میرے بنا نہیں رہ پاتے تھے، اور میں جانتی ہوں تم آج بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتے ہو، بس مان نہیں رہے ہو۔ اس کے انداز میں جنون تھا جسے آج اسے راضی کر کے چھوڑے گی۔ اس سے قبل کہ وہ مزید کچھ کہتی یا ساحل کوئی رد عمل دیتا، روم کا دروازہ دھکیلنے کی آواز پر دونوں کی گردن بے سہاتا اس سمت گھومی۔
ہاتھ میں لنچ باکس لیے امرین اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی تھی، جس کی پتھرائی ہوئی نظریں ان دونوں پر تھی جو ایک دوسرے کے بے حد قریب کھڑے تھے۔ پروا نے باقاعدہ دونوں ہاتھوں سے اس کی شرٹ پکڑ رکھی تھی۔ لمحے سے بھی کم وقت میں امرین کی پتھرائی آنکھوں میں جلن شروع ہوئی اور گلے میں نمکین پانی کی گلٹی بننے کا احساس ہوا۔ وہ دونوں بھی اس کی اچانک آمد سے سکتے میں آ گئے تھے۔ آئی ایم سوری نظریں چراتے ہوئے بمشکل امرین کے گلے سے بڑھائی ہوئی آواز نکلی اور سرعت سے الٹے قدم واپس لوٹ گئی۔ امرین ساحل نے اسے پکارتے ہوئے پیچھے جانا چاہا۔ جانے دو ساحل اسے، تم میرے بارے میں سوچو۔ پروا نے اسے روک لیا۔ خدا کا واسطہ ہے پروا، میری جان چھوڑ دو، مجھے سکون سے جینے دو۔ ساحل نے جلا کر اس کے دونوں ہاتھ جھٹکے۔ اور آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا ورنہ میں تمہاری عورت ہونے کا لحاظ بھی بھول جاؤں گا۔ آئی سمجھ۔ اس نے انگلی اٹھا کر خطرناک سنجیدگی سے تنبیہ کی اور کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ خالی ہاتھ وہیں کھڑی رہ گئی۔ آخر کچھ لوگ پرواگتا اندھے کیوں ہوتے ہیں کہ انہیں لاحصل چکا چوند کے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا، اور اس کا جواب تھا کہ جو حاصل پر شکر نہ کرتے ہیں اور کے بعد بھی اور مانگتے جاتے ہیں، قدرت انہیں کبھی نہ ختم ہونے والی لاحصل کی طلب لگا کر ان کے دلوں پر مہر لگا دیتی ہے کہ ساری زندگی شراب کے پیچھے بھاگتے رہنا ہی ان کی سزا ہوتی ہے۔ ساحل تیزی سے باہر آیا اور کوریڈور میں برق رفتاری سے جاتی امرین کے پاس پہنچ کر اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ میری بات سنو امرین، ساحل نے دیکھا اس کی آنکھیں پانی سے بڑی تھی اور ضبط کے مارے چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ سر کلائنٹ آگے ہیں، جلدی آئیے۔ تب ہی ظہر بھی جلد بازی کے عالم میں وہاں آ پہنچی اور ان دونوں کو ایسے دیکھ کر ہنسی متعجب ہوئی۔ میٹنگ کینسل کر دو ظہر، اس نے بنا سوچے سمجھے حکم دیا۔ لیکن سر کتنی مشکل سے یہ میں نے کہا نا، وہ حیرت زدہ سی کہنے لگی۔ یہ ساحل سختی سے بول پڑا، کچھ بھی کینسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ظہر، آپ اپنا کام پورا کریں۔ ساحل گھر کے معاملات ہم گھر میں ڈسکس کریں گے۔ امرین نے سنجیدگی سے مداخلت کی۔ فی الحال میٹنگ اہم نہیں ہے، وہ اپنی بات پر قائم تھا۔ میرے لیے ہے، جس کام کے لیے آپ کئی دنوں سے محنت کر رہے ہیں اسے لمحوں میں برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ میں جائیے جا کر اپنی ذمہ داری پوری کریں، میں گھر پر آپ کا انتظار کروں گی۔ امرین نے دھیرے سے اس کا ہاتھ اپنے بازو پر سے ہٹاتے ہوئے کچھ اس طرح کہا کہ وہ مزید حجت نہیں کر سکا، جبکہ ظہر نہ سمجھی کے عالم میں سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ خلاف معمول ساحل آج سرخ رو ہوتے آ گیا تھا، ورنہ اکثر اسے تھوڑی دیر ہو جایا کرتی تھی، مگر آج بہت کچھ غیر معمولی ہوا تھا، اس لیے وہ کام نپٹا کر جلد از جلد گھر پہنچا۔ ہنستے کھلکھلاتے بچوں سے لبڑتے ہی اس کی آدھی تھکن اتر گئی تھی، جبکہ امرین کا رویہ بھی بالکل نارمل تھا جیسے ہمیشہ ہوتا تھا۔ سب نے ایک ساتھ خوشگوار ماحول میں ڈنر کیا اور پھر بچوں کو ان کے کمرے میں سلا کر امرین بھی بیڈ روم میں آ گئی۔ کمرے کا نائٹ بلب آن تھا، مگر ساحل کمرے میں نظر نہیں آیا۔ بالکونی کا سائڈ ڈور کھلا ہوا تھا تو وہ بھی وہیں چلی آئی۔ ساحل دونوں ہاتھ ریلنگ پر رکھے نیچے نظر آتے سرسبز وسیع لان کو دیکھ رہا تھا، جو پورے چاند کی چاندنی میں ڈوبا ہوا تھا، جبکہ موسم سرما ہونے کے باعث ہوائیں بھی بے حد سرد تھیں۔ یہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ امرین کی آواز پر وہ اس کی طرف پلٹا جو اس کے قریب آ چکی تھی۔ تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ ساحل نے اسے ہاتھ میں پکڑ کر مزید قریب کیا اور ریلنگ پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کیوں انتظار کر رہے تھے؟ اس نے بھی دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ اس نے پوچھا۔ اس نے دونوں بازو کمر کے گرد حمل کر لیے تھے۔ نہیں، میں بھلا آپ سے کیوں ناراض ہوں گی؟ انداز سادہ تھا۔ کہ دوپہر کو مجھے پروا کے ساتھ دیکھ کر تمہیں یہی لگا ہوگا کہ میں تمہیں چیٹ کر رہا ہوں۔ اس کی وضاحت پر بے ساختہ ہنسی۔ نہیں، میرا یقین اتنا کمزور نہیں کہ ایک غلط فہمی کے چونکے سے گر جائے۔ اس نے مسکراتے ہوئے تصدیق کی۔ اچھا، تو پھر تم اس وقت روتے ہوئے وہاں سے چلی کیوں گئی تھی؟ اس نے مزید پوچھا۔ کیونکہ مجھے پروا پر غصہ آ رہا تھا اور اگر میں وہاں رکتی تو ضرور کوئی بدمزگی ہو جاتی۔ اس نے صاف گوئی سے مظاہرہ کیا۔ تم تو رو رہی تھی؟ ہاں، کیونکہ بہت زیادہ غصہ ضبط کرنے کی کوشش میں مجھے رونا آ جاتا ہے۔ اس نے پلکیں جھکا کر اپنی ایک کمزوری بتائی۔ تم پوچھو گی نہیں کہ وہ کیا کرنے آئی تھی؟ ساحل نے خود ہی سوال اٹھا لیا۔ نہیں، کیوں؟ کیونکہ پتہ نہیں وہ وجہ میرے جاننے لائق ہے بھی یا نہیں۔ اگر آپ بتانا چاہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بات نہیں۔ وہ سادگی سے کہتے ہوئے اسے بے پناہ پیاری لگی اور اس کی یہی عادت ساحل کو بے حد پسند تھی کہ وہ بلا وجہ اس کی ٹور نہیں لیتی تھی۔ وہ بتانے آئی تھی کہ اس نے کرامانی سے طلاق لے لی ہے اور اب وہ دوبارہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اس نے خود ہی اصل بات بتا دی۔ اچھا، تو پھر آپ نے کیا کہا؟ انداز آپ بھی سادہ تھا، مگر اندر ہی اندر دھڑکن بے ترتیب ہو گئی تھی۔
اس وقت تو کچھ نہیں کہا، لیکن اب کافی سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آفٹر آل وہ بچوں کی سگی ماں ہے اور اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو اسے ایک موقع دینا چاہیے۔ اب جب میں اسے موقع دوں گا تو سوچ رہا ہوں ساتھ ہی ظہر سے بھی شادی کر لوں۔ وہ بھی بیچاری بہت اچھی ہے، اب اس کے معاملات بہت اچھے سے سنبھالتی ہے۔ کتنا اچھا لگے گا نا، میری تینوں بیویاں اور بہت سارے بچے ایک ساتھ مل کر رہیں گے، کتنی آئیڈیل فیملی ہوگی ہماری۔ وہ بظاہر سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، لیکن در پردہ شرارت چھپی تھی جسے وہ بھی بانپتی تھی، مگر اس وقت جالسی کا احساس غالب آیا ہوا تھا۔ ہاں بہت اچھا خیال ہے، انداز دیا تھا تو میرے کو اعتراض تو نہیں ہے نا، میں تھوڑا سا ان دونوں کا رہوں گا اور تھوڑا سا تمہارا۔ اس نے مزید تانگ کیا، نہیں مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا۔ اچھا تو پھر تمہارا دل اتنے زور سے کیوں دھڑک رہا ہے؟ سینہ مس ہونے کے باعث وہ اس کی تیز دھڑکن بآسانی محسوس کر رہا تھا۔ ڈر لگ رہا ہے کس بات کا؟ کہ کہیں آپ اپنی پہلی محبت کی لوٹ کر آنے پر واقعی مجھے چھوڑ کر بالکل بھول تو نہیں جائیں گے؟ اس کے انداز میں معصوم سا خوف تھا جس پر ساحل کو بے ساختہ پیار آیا تھا۔ اس نے امرین کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اگر اس سے واقعی محبت ہوتی نا تو چھوڑ کر نہ جاتی۔ پہلے اکثر ہمیں محبت نہیں غلط فہمی ہو جاتی ہے اور غلط حقیقی محبت کو نہیں چھوڑا جاتا۔ اس نے نرمی سے اصل بات بتائی جو امرین کی سماعت میں چاشنی کی مانند گلی۔ تھوڑا سا نہیں بلکہ پورے کا پورا صرف تمہارا ہوں میں اور تم میری، جیسے کسی اور کے لیے میں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ جسے پتہ ہے کیوں ساحل نے محبت پاش انداز میں کہتے ہوئے اسے خود میں مزید بینچا کی۔ اس نے بھی سکون کے زیر اثر سینے سے لگی آنکھیں بند کر لی، کیونکہ جو دل میں تیرا مقام ہے کسی اور کو وہ ملنا نہیں۔ دھیرے دھیرے سے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے گمبھیر انداز کے ذریعے اپنے جذبات کی بہت خوب ترجمانی کی تھی، جسے سنتے ہوئے وہ رشک اور سکون کی انتہا پر تھی۔ سمجھ گئی نا؟ ساحل نے آہ میں تائید چاہی۔ نہیں ایسے ہی تھوڑی اور وضاحت کر کیا پتہ پھر سمجھ میں آ جائے۔ امرین نے اسے الگ ہوتے ہوئے مصنوعی ناسمجھی ظاہر کی، جس کا مطلب تھا کہ وہ خوبصورت اظہار پھر ایک بار سننا چاہتی تھی، بار بار سننا چاہتی تھی۔ وہ بھی بہوبی اس کی شرارت بام گیا۔ چلو اب مزید تفصیل سے سب سمجھاتا ہوں، ساحل نے مانی ہیزی سے کہتے اٹھایا اور کمرے کی جانب چلا گیا۔ امرین نے بھی بازو اس کے گردن کے گرد حمال کرتے ہوئے پرسکون انداز میں سینے میں سر ٹکا لیا۔ 1 سال بعد سردیوں کی نرم گرم سی صبح زمین پر اتر آئی تھی، جس نے منجمد سی زندگی میں پھر حرکت پیدا کر دی تھی۔ مائر اور منزہ نیند سے بیدار ہوئے تو امرین کے بجائے ملازمان کے کمرے میں آئی اور انہیں اسکول کے بجائے کہیں اور جانے کے لیے ریڈی کر دیا۔ پاپا پلیز بتائیے نا کہ ہمیں تیار کر کے اسکول کیوں نہیں بھیجا؟ مائر اور منزہ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھے ساحل کا دماغ کھا رہے تھے اور وہ محظوظ انداز میں ڈرائیو کرنے میں مصروف تھا۔ رات کو جب آپ لوگ سو رہے تھے تب آپ کی ماما کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا اور ابھی میں آپ کو ان سے ملوانے لے جا رہا ہوں۔ بلاخر اس نے جواب دے ہی دیا۔ کیا ہوا ماما کو؟ اب کیسی ہیں وہ دونوں متفکر ہوئے۔ جب ان سے ملو گے تو پوچھ لینا۔ اس نے سہولت سے بات سمیٹی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ہسپتال کی پارکنگ میں رکی، جس سے اتر کر یہ لوگ اندر آئے اور لفٹ میں سوار ہو کے مطلوبہ فلور پر آ گئے۔ لفٹ سے نکل کر کشادہ کوریڈور سے چلنے کے بعد دونوں ساحل کے ہمراہ ایک پرائیویٹ روم میں داخل ہوئے۔ سامنے ہی بیڈ پر سفید گاؤن پہنے پیٹ تک چادر اوڑھے امرین لیٹی تھی اور بیڈ کے ساتھ ہی ایک جھولا رکھا ہوا تھا۔ دونوں فوراً اس کی جانب لپکے۔ ماما کیا ہوا آپ کو؟ مائر نے پوچھا۔ دونوں بیڈ پر چڑھ کر اس کے پاس بیٹھ گئے۔ کچھ نہیں ہوا بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے بھی ذرا سا اڑ کر سرہانے سے ٹیک لگائی، جس میں ساحل نے اس کی مدد کی۔ تو پھر آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں آئے ہیں؟ منزہ نے سوال اٹھایا۔ ان کی فکر اب بھی جو کی تو تھی۔ آپ لوگوں کے لیے ایک سرپرائز لے کر آ رہی تھی نا، تو راستے میں تھوڑی ویکنیس ہوگی اس لیے ڈاکٹر کے پاس آنا پڑا۔ اس نے دوسرے لفظوں میں جواب دیا۔ کون سا سرپرائز؟ یک زبان سوال آیا۔ وہی جو آپ لوگوں کو چاہیے تھا، ایک چھوٹی سی بیبی سسٹر۔ تب تک ساحل بھی جھولے میں سوئی نوبلود بچی کو گود میں لیے ان کے پاس آ گیا۔ سچی خوشی سے دونوں اچھل پڑے۔ مچی، امرین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہم اسے گودی میں لے لیں پاپا؟ مائر نے اجازت چاہی۔ بالکل، ساحل نے کہتے ہوئے گلابی کمبل میں لپیٹی وہ ننھی سی گڑیا مائر کی گود میں سے پکڑ لی اور ساتھ ہی منزہ نے بھی اسے سہارا دیا۔ واو یہ کتنی پیاری، تھینک یو ماما۔ دونوں خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ ساحل بھی بیڈ پر امرین کے پاس بیٹھ گیا اور ایک بازو اس کے گرد حمال کر لیا۔ بچے اپنی ننھی بہن کو گود میں لی خوشی سے معصومانہ باتیں کر رہے تھے اور یہ دونوں مسکراتے ہوئے محبت پاش نظروں سے اپنے تینوں بچوں کو دیکھ رہے تھے جو ان کی کل کائنات تھی۔ پتہ ہے آج تاریخ کیا ہے؟ ساحل آہستگی سے امرین سے مخاطب ہوا، جبکہ بچے ان دونوں سے بے نیاز اپنی
بیبی سٹر میں مگن تھے۔ نہیں، کیا تاریخ ہے؟ 2 نومبر، وہی تاریخ جو میں نے تب کیلنڈر پر مارک کی تھی جب تم نے شادی کی پہلی رات مجھ سے وقت مانگا تھا۔ اس نے جواب دیا تو سب یاد آنے پر وہ بھی اس حسین اتفاق کا متعجب سے مسکرا اٹھی۔ تھینک یو میری زندگی میں آنے کے لیے، ساحل نے کہتے ہوئے اس کا ماتھا چوما۔ تھینک یو ٹو، میری زندگی اتنی خوبصورت بنانے کے کہتے ہوئے آسکی سے امرین نے اس کے کندھے پر سر رکھ لیا۔ قدرت کا فارمولہ بہت سادہ ہے کہ جتنا دو گے اتنا پاؤ گے، جتنا روکا رکھو گے، چھیننے کی کوشش کرو گے، طلب اتنی ہی بڑھتی جائے گی اور ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ ہاتھ سے جاتے ہوئے کو روکنے کی کوشش میں جتنا زور لگاؤ گے ہاتھ اتنا ہی زخمی ہوتا جائے گا۔ لہٰذا مٹھی کھول دو اور جو جا رہا ہے اسے جانے دو کہ اگر وہ تمہارے نصیب میں نہیں ہے تو تم لاکھ طاقت لگا کر بھی نہیں روک سکتے، اور اگر وہ تمہارا نصیب ہے تو دوڑ کر آگے ایسے تمہارے گلے لگے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے تم سے چھین نہیں پائے گی۔ ساحل کی پہلی بیوی نے اسے چھوڑ کر جانا چاہا، ساحل نے اسے جانے دیا، اس کا غم سینے سے لگا کر خود بخوشیاں حرام نہیں کی، بدلے میں قدرت نے اسے امرین جیسی محبت کرنے والی بیوی دے دی۔ محض ایک فیکٹری حاصل کرنے کے لیے اس کے اپنوں نے اتنی چالیں چلی، حقیقت کھلنے پر ساحل نے وہ فیکٹری ان کے منہ پر مار کر کنارہ کشی کر لی، بدلے میں قدرت نے اسے پہلے سے زیادہ دے دیا۔ پروجیکٹ حاصل کرنے کے لیے کرامانی نے سارا فوکس لگایا تھا ساحل کو گرانے میں، اور ساحل کسی کو بھی گرانے یا ہرانے کی بجائے اندر ہی اندر اپنے جیتنے کی اسٹریٹجی بناتا رہا، جس کے نتائج نے سب کو نہ صرف ہلا کر رکھ دیا بلکہ یہ بھی ثابت کر دیا کہ ریس میں اول آنے کے لیے ضروری نہیں کہ ہم کسی کو گرانے کی کوشش میں چال بازیاں کریں، بلکہ خود کی سمت اور رفتار بہتر کر کے بھی ہم ریس جیت سکتے ہیں۔ جیسے ساحل جیت گیا تھا، وہ باقی چال باز جیت کر بھی ہار گئے تھے۔ امرین مجبوری میں ایک غلط جگہ پھنس ہو گئی تھی، لیکن صحیح وقت پر جو ہمت اور عقل کی بدولت وہ نہ صرف اس مشکل سے نکل آئی بلکہ اپنی صبر اور طاقت اور ثابت قدمی کے سہارے آزمائش پر پورا اترنے کے بعد اسے ایک بہت خوبصورت زندگی مل گئی، جو شاید ظلم کے آگے جھکے رہنے پر یا غلط کا ساتھ دیتے رہنے پر کبھی اس کا مقدر نہ بن پاتی۔ محبت تو نام ہی برے دنوں میں ساتھ دینے کا ہے، ورنہ اچھے دنوں میں تو دشمن بھی مبارکباد دینے چلے آتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے دل سے کئی بار یہ صدا نکلی ہوگی کہ ہائے ساحل جیسے لوگ کہاں ملتے ہیں، تو اس کا بہت سادہ سا جواب ہے، ہمارے اپنے اندر ملتے ہیں۔ اگر باپ، بھائی، شوہر یا بیٹی کی صورت ساحل جیسا کوئی آپ کی زندگی میں ہے تو اس کی قدر کیجیے، اور اگر نہیں ہے تو آپ خود کسی کے پیاسی زندگی میں محبت کا ساحل بن جائیے۔ اگر آپ بھی ریس میں اول آنے کے لیے دوسروں کو گرانے کی فکر چھوڑ کر اپنی سمت درست کر لیں، غصے میں کنٹرول کھونے کے بجائے ٹھنڈے دماغ سے کام لیں، بدلے کا بوجھ سر پر لینے کی بجائے درگزر کر کے آگے بڑھ جائیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بنا کسی غرض کے پیار سے پیش آئیں، ہاتھ سے جانے والی شے کا ماتم نہ کریں، برے تجربات کو بھول کر ان سے سبق سیکھ کر آگے بڑھیں، برے وقت میں تھک کر آرام ضرور کریں مگر مایوس ہو کر ہمت نہ ہاریں، خدا کے بعد خود پر بھروسہ رکھیں تو آپ بھی ساحل جیسے انسان بن سکتے ہیں، اپنی آنے والی نسل کی تربیت ایسے کر سکتے ہیں جسے دیکھ کر بے سہتا لوگ تربیت کرنے والے پر اشش کر اٹھیں۔ اس بے حس دنیا میں ساحل جیسے بے لوث لوگوں کی ضرورت ہے۔